پھر فرمایا کہ یہ نبیوں میں آخری نبی ہوگا، یہودی اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، اور اے اس کے چچا اس کو واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کو واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ اصل میں جناب ابو طالب نے پوچھا تم نے کیسے پہچانا کہ یہ آخری نبی ہیں؟ فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے پہچانا، ایک تو ہماری کتاب کے اندر ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، جو نشانیاں ان کے سراپے میں چہرے میں پائی جاتی ہیں، اور دوسرا میں کئی دن غار کے اندر ہی رہتا ہوں، اندر ہی رہ کے عبادت کرتا ہوں، جس طرح جوگی کرتے ہیں اس طرح راہب بھی غار کے اندر ہی، میں باہر اتنا نہیں آتا، باہر نہیں نکلتا۔ لیکن آج رات کو جب غار سے ایسے کر کے میں نے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس دھرتی کے اوپر جتنے درخت میرے سامنے تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے تھے، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے تھے۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ درخت اسی وقت سجدہ کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کا کوئی نبی مبعوث ہو کر اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ درخت سجدہ کر رہے تھے، اور قرآن حکیم نے فرمایا ہاں درخت سجدہ کرتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، یہ تارے، یہ ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ عرض کر پہلے انسان، پہلے نبی آئے درختوں کا تعارف، میرے اور آپ کے آقا آئے، دیکھ لیجئے ان کی مبارک زندگی کے ساتھ درختوں کا تعلق کیا ہے، درختوں کا تعلق کیا ہے۔ اور سب سے پہلے حضور کی جدائی میں، عارضی جدائی میں، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے رویا ہے وہ کون ہے؟ کوئی انسان ہے؟ انسان نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی جدائی میں سب سے پہلے رونے والا کھجور کا ایک تنا تھا جو مدینے میں تھا، جس کی ایسے ٹیک لگا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ پھر حضور کے لیے ممبر بن گیا، ممبر بننے کے بعد حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ادھر تشریف فرما ہوئے، ادھر کھجور کے خشک تنے سے ایسی رونے کی آواز آئی جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر سسکیاں لیتا ہے، سسکیاں لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور جا کر اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے کیا ہو گیا، عرض کیا اللہ کے نبی زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، زندگی میں ہی جدائی ہوگی۔ اس کا معجزہ تھا نا، معجزہ ہو تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، درخت کے خشک تنے بھی بولتے ہیں، معجزہ عقل سے ماں بھرا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس مخلوق میں حضور کی عارضی جدائی میں رونے والا بھی درخت کا ایک تنا۔ آج بھی مسجد نبوی میں ستون اس تنے کی یاد دلا رہا ہے کہ یہ وہ ستون ہے جس جگہ قائم ہوا ہے، جس جگہ کھڑا ہوا ہے، وہ اسی تنے کی جگہ، آپ اندازہ کریں۔ تو اس اعتبار سے درختوں کی اہمیت اس انداز سے۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات یہ کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم کے غلام تھے اور وہ آزادی چاہتے تھے، اور غیر مسلم سے کہا مجھے آزاد کر دو، اور اس کے باغ میں کام کرتے تھے، تو غیر مسلم نے کہا ایک سودا کروں گا، اگر وہ سودا پورا کر لو تو آزاد کر دوں گا۔ بھاگے بھاگے حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرا مالک ہے، مجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہے لیکن بہت مشکل سودا ہے، ایسا لگتا ہے یہ آزادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی یہ کہتا ہے کہ جس باغ میں تم کام کر رہے ہو، کھجوروں کا باغ ہے، 300 درخت اس باغ میں لگاؤ، درخت اگیں، بڑے ہو جائیں، جوانی کو پہنچ جائیں، پھر جب پھل دینے لگیں گے تو پھر تجھے آزادی ملے گی۔ اللہ اکبر، پھل دینے لگے گا۔ کھجور کا درخت تو بہت دیر بعد پھل دیتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرب بوڑھے کو دیکھا نا، وہ کھجور کا درخت لگا رہا تھا، اور گزرتے ہوئے فرمایا کہ اے بوڑھے آپ یہ درخت لگا رہے ہیں، یہ تو بہت دیر سے پھل دیتا ہے، تو اس وقت اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہوگا۔ بڑی پیاری بات اس بوڑھے نے میرے اور آپ کے لیے سبق آموز بات کی۔ فرمایا حضرت ہمارے بڑوں نے درخت لگائے تھے، ہم نے ان کا پھل کھایا ہے، آج ہم درخت لگائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں وہ پھل کھائیں گی۔ سوچتے ہیں ہم اس پر؟ ہم تو کاٹنے پہ زور رکھا ہوا ہے، کتنے ہیں جو لگاتے ہیں۔ تو یہ جملہ جب اس کی زبان سے نکلا تو حضرت معاویہ بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے نقد انعام کچھ درہم دینار نکال کے دیا، تو مسکرا کر کہنے لگا دیکھیں لوگوں کے لگائے ہوئے درخت تو اتنی دیر بعد پھل دیتے ہیں، میرے درخت نے تو ابھی پھل دے دیا،
یعنی ابھی مجھے انعام مل گیا ہے۔ بس معاویہ اور خوش ہو، یار اتنا دانا آدمی، تو میرے درخت نے تو ابھی پھل دے دیا، یہ دیکھو پھل ہے درخت۔ بس معاویہ نے اپنے خادم کو کہا اس کو کچھ اور دے دو، اور نکال کے دیے، تو آگے سے کہنے لگا لوگوں کے درخت سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، میرے درخت نے تو 2 دفعہ پھل دے دیے 2 دفعہ پھل دیا ہے۔ اور معاویہ کے خادم نے کہا حضرت یہ بڑا دانا آدمی ہے، تھوڑی دیر ان کے پاس رہ گئے تو آپ کا سارا خزانہ خالی کر دے گا، آپ کا سارا خزانہ خالی، آگے چلے۔ تو کھجور کا درخت تو بہت دیر بعد پھل دیتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو پھر میں کبھی بھی رہا نہیں ہو سکوں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور جا کے سودا کرو اور اس کو کہہ دو کہ میں 300 درخت لگاؤں گا، جب وہ پھل دیں گے اس وقت تم مجھے آزاد کر دینا، رہا کر دینا۔ جا کے سودا کیا۔ اگلے دن حضور نے اپنے غلاموں کو کہا اس باغ کے اندر گڑھے کھود لو۔ ظاہر صحابہ اتنی تعداد میں تھے، گڑھے 300 کھود دیے، 300 گڑھے کھودے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجور کے پودے لگائے اللہ کے حکم سے، اور آنے والے دنوں کے اندر کھجور کے پودے بڑے ہو کر پھل بھی لے آئے۔ وہ درخت جو کئی سال کے بعد پھل دیتا ہے، لگانے کے بعد پھلدار بن گیا۔ فرمایا اب اپنے مالک کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اس سے آپ سوچیں کہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے 300 درخت لگائے۔ آج بھی آپ جب عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ دیکھیں گے، کھجور کے وہ درخت دیکھیں گے۔ اور میں نے اور آپ نے اس نبی کا امتی تو ہے نا، امتی ہونے کے بعد ہم نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے درخت لگائے ہیں، کتنے پودے لگائے ہیں؟ کبھی اس طرح توجہ بھی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت، اور کس طرح درختوں کو حضور کی سیرت کے ساتھ، حضور کے سراپے کے ساتھ، حضور کی زندگی کے ساتھ، حضور کی اداؤں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ امت اس طرف دھیان نہیں دے رہی، توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ پڑھتے نہیں؟ وہ وقت یاد ہے جب آمنہ کے لال، آمنہ کے چاند تشریف فرما ہیں، اور ارد گرد 1400 صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور 1400 صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس بیعت کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ کس حوالے سے کیا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ، درخت کا ذکر کیا کہ وہ دیکھو حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب حضور کے غلام حضور کے دست اطہر پر بیعت کر رہے تھے تو کہاں پہ کر رہے تھے؟ تحت الشجرہ، ببول کے اس پورے بھرپور درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ وہاں بھی درخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو دنیا کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کے شاہکار پیدا کیے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں۔ عجیب اتفاق کہ حضور کا تعارف بھی درختوں کے ساتھ، آدم کا تعارف بھی درختوں کے ساتھ، اللہ نے اپنے کلمے کا تعارف، کون سا کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں، جو میں پڑھتا ہوں، اس کا تعارف بھی قرآن نے درخت کے ساتھ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، آپ کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، یہ وہیں سے ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کشجرۃ طیبہ۔ لوگو اس کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت کی مثال ہو۔ کلمے کی مثال بھی درخت کے ساتھ کہ درخت زمین پر اگتا ہے، جڑیں زمین پر جاتی ہیں، شاخیں آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ کلمہ دل کی زمین کے اندر ہوتا ہے، جڑیں دل کے اندر ہوتی ہیں، اس کا نور چہرے پہ آتا ہے، بدن پہ آتا ہے، وجود پہ آتا ہے، اور اس کے اثرات دنیا پر پڑتے ہیں۔ فرمایا اس کلمے کی مثال ایک درخت کی ہے۔ پھر اس سے بھی حیرت انگیز مثال یہ کہ صرف اپنے پاکیزہ کلمے کی مثال درخت کے ساتھ نہیں دی، اپنی ذات کا تعارف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے درخت سے کروایا ہے، درخت سے کروایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ لوگوں مجھے سمجھنا چاہتے ہو، مجھے کچھ جاننا چاہتے ہو، میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسے سمجھو کہ طاق ہے، اس کے اندر قندیل ہے، چراغ ہے، اس چراغ کو شیشے میں بند، صاف ستھرا شیشہ ہے،
اور صاف ستھرے شیشے کے اندر جو تیل جل رہا ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ زیتون کے مبارک درخت کا تیل جل رہا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اب تم دیکھو نا کہ روشنی کے لیے مشرق مغرب کیا ہے، مشرق ہے تو روشنی، مغرب ہے تو روشنی، اوپر ہے تو روشنی، نیچے ہے تو روشنی، بلب جب جل رہا ہو تو چاروں طرف روشنی روشنی۔ اپنی ذات کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے درخت کے ساتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو اس طرح مجھے سمجھو۔ اور پھر قرآن حکیم میں بار بار ان چیزوں کو دہرایا گیا ہے، بار بار ان چیزوں کو دہرایا گیا ہے کہ یہ جگہ تو آپ کو ٹھنڈے سائے مہیا کرتے ہیں، میٹھے پھل مہیا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے درخت جتنے بھی ہیں یہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ تم اس طرف توجہ دو، یعنی شجرکاری کی طرف توجہ دو، شجرکاری کی طرف توجہ دو۔ یہ گویا کہ قدرت کے شاہکار بھی ہیں، دھرتی کے گویا سنگار بھی ہیں، اور جنت کی زمین کے اس دھرتی کے اوپر مہکار بھی ہیں۔ یہ اللہ کی شناخت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اور پھر اجر کتنا بتایا، ایک درخت لگانے والا رہتی دنیا تک اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن درخت تو 200 300 100 سال، کئی 100 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ جب ایک پودا لگا دیا وہ درخت بن گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اس درخت سے کوئی پرندہ، کوئی حیوان، کوئی انسان فائدہ اٹھاتا رہے گا، لگانے والے کا نامہ اعمال کھلا رہے گا، لگانے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ اب اگر ایک درخت کے 10,000 پتے ہیں، بڑے درخت، 10,000 پتے میں سے ہر پتا اللہ اللہ اللہ، جانے والا کتنے فائدہ مند ہے۔ صرف ایک درخت 10,000 پتے، اور نہ جانے ایک دن رات میں کتنی مرتبہ اللہ اللہ تسبیح تو کرتے ہیں، کہے گا۔ یہ سارے کا سارا نیکیوں کا خزانہ ایک انسان پیچھے چھوڑ کر گیا ہو۔ ایک اور عجیب حدیث حضور نے فرمایا جب قیامت کا زلزلہ برپا ہو، آپ اندازہ کریں کہ قیامت کا جب زلزلہ برپا ہوگا کسی کو ہوش و حواس ہوگی، لیکن عجیب بات حضور نے فرمائی، قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے اس وقت کسی انسان کے ہاتھ میں اگر پودا ہے تو جلدی سے گاڑ دے، جلدی سے گاڑ دے۔ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ اللہ قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، نباتات، حشرات، حیوانات، درخت سارے کے سارے وہ تو ملیاں میٹ ہو جائیں گے۔ لگانے کا فائدہ کیا، کون فائدہ اٹھائے؟ باریک زبان میں سمجھایا، نکتہ سمجھایا، فرمایا بعد میں کوئی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن یہ اگر جلدی سے اس کو گاڑ دے گا یہ اپنا اجر لے کے چلا جائے گا۔ اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی شجرکاری کے لیے۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ یہ مہینہ ساون کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں اس میں تو میرے اور آپ کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ خشک لکڑی بھی اگر انسان زمین کے اندر گاڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہرا کر دیتا، اس کو بھی ہرا کر دیتا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ کس قدر آلودگی ہے، لاکھوں گاڑیاں، ہزاروں جہاز، ہزاروں کارخانے، ہزاروں بٹے، اے سی، مختلف مشینیں، اور اربوں کی تعداد میں ہم لوگ مسلسل آلودگی گیسز، اس آلودگی سے اگر بچنا ہے تو پھر یہ ایک ذریعہ ہے کہ درخت اگائیں، نیکیاں کمائیں، دھرتی سجائیں اور اپنی جنت بنائیں۔ اس طرف ضرور توجہ دیں، یہ بڑا ضروری ہے اس دور کے حساب سے، ہماری خوشگوار زندگی کے لحاظ سے اور ہماری نسلوں کے لحاظ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔